17 سفر مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت 17 سفر المسفر کو توسہ مشہد مقدس میں ہوئی۔ یہ وہ امام ہیں، آج اس امام کا ذکر ہے، اس ہستی کا ذکر ہے جو غریب الغرباء کہلائے، جن کی ولایت اور امامت تو آسمان و زمین پر ظاہر و روشن ہوئی۔ یہ وہ امام ہیں جن کا نورانی وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں 8ویں امام کے طور پر جلوہ گر ہوا، اور جن کی زندگی کا ہر لمحہ، جن کی حیات طیبہ کا ہر جز حق و صداقت کا جیتا جاگتا ایک پیغام ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور مشہور لقب رضا ہے۔ رضا کا لقب ہے اس لیے ہے کہ آپ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے راضی۔ آپ کی ولادت بابرکت 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب آپ کے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، اور چند سال بعد آپ کے والد اکرم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا آغاز ہوا تھا۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے بچپن ہی سے عبادت، علم اور حلم کے چرچے پیدا کر دیے تھے۔ آپ نے نہ صرف اہل بیت کے علوم کے وارث تھے بلکہ اخلاق و صحابت کے بھی امام تھے۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے، اور آپ نے کم عمری میں ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کروایا تو 183 ہجری میں امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ آپ نے مدینہ منورہ کو مرکز علم و عبادت بنا دیا۔ دن کا اکثر حصہ روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی۔ آپ کے در سے آج تک کوئی بھی خالی نہیں گیا۔ اس زمانے میں عباسی حکومت کے اندرونی حالات بگڑ رہے تھے۔ ہارون رشید ملعون کی وفات کے بعد اس کے بیٹے امین اور مامون میں خلافت کی جنگ چھڑ گئی۔ مامون نے ایرانی علاقوں سے حمایت حاصل کر لی اور امین کو شکست دے کر اقتدار خود سنبھال لیا، لیکن اس کا دل اپنے اقتدار کے متعلق مطمئن نہیں تھا، تو اس نے ایک چال چلی کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے ولی عہد کے طور پر پیش کرے تاکہ شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو خوش کرے اور اپنی حکومت کو شرعی جواز دے۔ مامون نے مدینہ سے آپ کو بلانے کا حکم دیا، لیکن مولا نے جانے سے انکار فرما دیا۔ مامون کے سپاہی آپ کو زبردستی لے کر چلے گئے۔ مدینہ سے خراسان کا سفر ایک لمبا اور غم انگیز سفر تھا۔ راستے میں آپ جس شہر سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے۔ نشاپور میں محدثین اور علماء کی بڑی تعداد نے آپ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ آپ نے سلسلہ ذہب کی ایک مشہور حدیث بیان فرمائی، جس کا ترجمہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا عذاب سے محفوظ ہوا، مگر اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ہوں کہ یہ جملہ اس وقت کے علماء اور عوام کے دلوں پر بجلی کی طرح گرا، کیونکہ اس نے واضح کر دیا تھا کہ ولایت علی اور اہل بیت ایمان کی شرط ہے۔ خراسان پہنچ کر مامون نے بڑے اہتمام سے ولایت عہدی کا اعلان کر دیا۔ امام نے یہ شرط رکھی کہ میں کسی حکومتی فیصلے یا ظلم میں شریک نہیں ہوں گا، صرف نام کا ولی عہد ہوں گا۔ مامون نے یہ مان لیا، مگر دل میں حسد اور خوف کو پالتا رہا۔ امام کے علم و زہد کی خوشبو ہر جگہ پھیلنے لگی۔ مامون نے بڑے بڑے مناظرے کرائے،
تاکہ شاید کوئی امام کو شکست دے، مگر ہر مذہب اور ہر فرقے کے علماء آپ کے سامنے عاجز آ گئے۔ آپ نے عیسائی پادریوں سے انجیل کے حوالے دیے، یہودی علماء سے تورات کے، زرتشتیوں سے اوسطا کے اور مسلمانوں سے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کر کے سب کو قائل کر دیا۔ مامون کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر امام کا اثر بڑھ گیا تو لوگ خلافت سے منہ موڑ لیں گے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور آخرکار اس نے وہی کیا جو عباسی اور اموی حکمران ہمیشہ کرتے آئے تھے، اہل بیت کو زہر دیا۔ 17 صفر 203 ہجری کو مامون نے اپنے دسترخوان پر امام کو بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے زہر آلود انگور یا انار امام کو پیش کیے۔ مولا جانتے تھے کہ یہ میرا وقت شہادت ہے۔ آپ نے صبر کے ساتھ زہر تناول کیا، پھر اپنے گھر تشریف لائے۔ زہر نے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا، بدن میں کپ کپی، سینے میں جلن اور زبان پر ذکر الہی جاری رہا۔ آپ نے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو بلا کر وصیت فرمائی کہ بیٹا، حق پر قائم رہنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، غریبوں کا سہارا بننا اور نماز و تقوی کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔ چند لمحوں بعد امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کلمہ شہادت بلند کیا اور اپنی روح خالق کے سپرد کر دی۔ امام کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی خراسان کی فضا ماتم کدا بن گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ مامون قاتل ہے، مگر خوف و جبر کی فضا نے زبانیں بند کر رکھی تھیں۔ مامون نے منافقانہ طور پر امام کے جنازے میں شرکت کی، مگر امام کے فرمان کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق، مخلص شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے آپ کو غسل دیا، کفن دیا۔ آپ کو طوس کے علاقے ثنا آباد میں دفن کیا گیا، جہاں آج مشہد مقدس میں آپ کا روضہ اہل محبت کے لیے مرکز عشق و عقیدت کی بنیاد ہے۔ روضہ امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ بھی ایمان افروز ہے۔ ابتدائی طور پر ایک سادہ قبر تھی، مگر مخلص مومنین نے اس پر عمارت تعمیر کروا دی۔ صدیوں میں کئی بار حکمرانوں نے روضے کو سجایا، مگر اصل رونق زائرین کے ہجوم سے، جو دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ کوئی حاجت مند آتا ہے، کوئی شفا کا طلبگار، کوئی دل کی تسکین کے لیے اور کوئی صرف سلام پیش کرنے کے لیے۔ غریب الغرباء کی کرامت یہ ہے کہ جو آتا ہے خالی واپس نہیں جاتا۔ آج جب ہم 17 صفر کو یاد کرتے ہیں تو یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ حق و باطل کی لڑائی کا ایک روشن باب ہے۔ مامون نے چاہا کہ امام کو زہر دے کر خاموش کر دے، مگر آج مامون کا نام لعنت کے ساتھ اور امام رضا علیہ السلام کا نام محبت اور سلام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مشہد مقدس کا ہر گوشہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے ولی کا ذکر مٹایا نہیں جا سکتا۔ یا امام رضا علیہ السلام، آپ کی غربت، آپ کی تنہائی، آپ کی صبر کی وہ راتیں اور آپ کا علم و حلم آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کے صدقہ میں ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام حاجات کو پوری کرے، ہماری دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے میرا اللہ، اور ہمیں آپ کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولائتک امیر المومنین والائمۃ المعصومین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرات شفاعت الحسین۔